بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھیں اور سونے پر سہاگا وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھیں۔ ایسی لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ سبھی والدین کی طرح ان کے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی ایسے گھر میں ہو جہاں وہ سکھی رہے۔ میری امی کے رشتے تو بہت آتے تھے، اپنوں میں سے بھی اور غیروں میں سے بھی، مگر میرے نانا ابو سب میں عیب نکال کر انہیں رد کر دیتے تھے۔ پھر اپنی چانسی بیٹی کے لیے نانا ابو کی نگاہ انتخاب یوسف خان پر پڑی، جو ان کے دوست کے بیٹے تھے۔ وہ پولیس میں بطور انسپکٹر کام سر انجام دے رہے تھے۔ شکل و صورت بھی اچھی تھی اور کوئی لمبا چوڑا خاندان بھی نہیں تھا۔ ان کے والدین انتقال کر چکے تھے، اسی لیے وہ اکیلے رہتے تھے۔ وہ بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ نانا ابو کو بھی ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو بیٹی کے ساتھ انہی کے پاس رہے اور ان کی لاڈلی بیٹی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ یوں کم سنی میں امی کی شادی یوسف خان یعنی میرے پاپا سے ہو گئی۔ شروع دنوں میں وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ نانا ابو کی خواہش کے عین مطابق وہ اپنا گھر کرائے پر دے کر خود نانا ابو کے ساتھ گھر داماد بن کر رہنے لگے۔ امی خوش تھیں، پاپا ان کا بہت خیال رکھتے تھے، دونوں میں پیار محبت بھی تھا۔ وہ دن بڑے ہی اچھے تھے، مگر یہ وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ نانا ابو نے اپنی جائیداد کا وارث اپنے داماد کو بنا دیا۔ نئی دولت ہاتھ آئی تو انہوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اب پاپا ڈیوٹی کے بہانے دو اور کبھی 3-4 دن بھی گھر سے باہر رہتے۔ امی ان کی بیرونی سرگرمیوں سے بے خبر تھیں۔ نانا ابو کو تو اپنے داماد پر بے حد اعتماد تھا، تبھی انہوں نے آدھی جائیداد ان کے نام اور آدھی بیٹی کے نام کر دی۔ امی کی بدقسمتی کہ نانا ابو اور نانی 1 سال کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب پاپا کو ڈر کس بات کا تھا؟ پاپا کو تو کھلی چھٹی مل گئی۔ اب روز ہی دیر سے گھر آنے لگے۔ امی پوچھتیں تو بہانے بناتے۔ جب امی کو ادھر ادھر سے کچھ سنگن ملی تو انہوں نے پاپا سے ان کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ بعد میں امی سے بات چیت بالکل بند کر دی۔ اصل میں وہ دوسری عورت کے چنگل میں پھنس چکے تھے اور اپنی دولت اس پر بے دریغ لٹا رہے تھے۔ امی جلتی کڑتی رہتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد پاپا نے اپنا آبائی گھر بیچ کر اس رقم سے اپنی محبوبہ کے لیے نیا گھر بنوا لیا۔ امی نے احتجاج کیا تو کہا، یہ گھر تیرے باپ کا دیا ہوا نہیں ہے، میں نے بنوایا ہے۔ امی کو وہ اب اہمیت نہ دیتے بلکہ ان کی ذات میں بیسیوں عیب نکالتے تھے۔ ایسے میں میری امی سوائے صبر کے کیا کر سکتی تھیں، جبکہ شوہر کی آنکھوں پر کسی اور عورت کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب اس عورت کو گھر بھی لانے لگے جس کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی تھی، اور امی سے کہتے کہ میری مہمان کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی کے خوف سے اس عورت کی مہمانداری پر مجبور ہو جاتی۔ انہی برے دنوں میں بد نصیب اس دنیا میں آ گئی۔ جس مرد کو اپنے عیش سے فرصت نہ ہو، اس کو بیٹی کی آمد کیا خوشی دے گی۔ پاپا کو میری پیدائش سخت ناگوار گزری۔ وہ بیٹے کی چاہ میں تھے کہ جھولی میں بیٹی آ گئی۔ وہ تو ایسے ہو گئے کہ جیسے کسی کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ خدا کی کرنی، پاپا کی محبوبہ کا ان سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ بہت دولت ان سے لوٹ چکی تھی، شاید اس کو اب پاپا کی ضرورت نہ رہی تھی، تبھی وہ ان کی زندگی سے نکل گئی۔ اس عورت کو میرے پاپا سے زیادہ مالدار آدمی مل گیا تھا۔ اس کے روٹ کر چلے جانے سے پاپا بہت بے چین رہنے لگے۔ ان کو اس کے بغیر کسی پل آرام نہ آتا۔ اب وہ بات پر غصہ کرتے، گھر کی اشیاء اٹھا کر پٹک دیتے اور قیمتی سامان توڑ ڈالتے۔ وہ ہر وقت بے قراری میں رہتے تھے۔ ان دنوں پاپا اتنے چڑچڑے اور حساس ہو گئے تھے کہ ان کو میرا رونا ناگوار گزرتا۔ میں روتی تو امی پر چیختے چلاتے اور کہتے کہ اس کو چپ کراؤ ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ ایک دن اسی طرح غصے کے عالم میں جبکہ میں پیٹ کے درد سے رو رہی تھی، انہوں نے مجھ کو جھولے سے اٹھا کر پلنگ پر پٹک دیا اور گھر سے نکل گئے۔ رات بھر امی مجھ کو گود میں لیے بیٹھی روتی رہیں۔ صبح تک میری حالت مزید بگڑ گئی۔ گھر میں ایک بوڑھا پرانا نوکر تھا۔ امی نے اس کو سامنے والے پڑوسی یعنی رحیم انکل کے پاس بھیجا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور بروقت طبی امداد ملنے سے میری حالت سنبھل گئی۔ میری بے قرار ماں نے روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کہ ان کی بیٹی کی جان بچ گئی۔ اگلے روز پاپا گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور نہ میری امی سے بات کی۔ وہ ابھی تک اپنی محبوبہ کے غم میں مبتلا تھے۔ میری امی کی زندگی میں اب کوئی خوشی نہ رہی تھی، بس وہ مجھے گود میں لے کر اپنے دکھ بھلانے کی کوشش کرتی تھیں، اور پاپا اولاد نرینہ کی چاہ میں آہیں بھرا کرتے۔ ابھی تک وہ اس بازاری عورت کے دھوکے کو نہ بھلا سکے تھے۔ 5 سال اسی کیفیت میں گزر گئے۔ امی بتاتی تھیں کہ ان 5 سالوں میں ایک بار بھی میرے پاپا نے مجھ کو گود میں نہ اٹھایا، جیسے میں ان کی اولاد نہ تھی۔
اب میں کچھ بڑی ہو گئی تھی مگر اپنے پاپا کی شکل سے ڈرتی تھی۔ جب وہ آتے تو ڈر کر کونوں خدروں میں چھپنے لگتی۔ امی ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتی کہ اے خدا مجھ کو اولاد نرینہ عطا کر تاکہ شوہر کا دل میری طرف مائل ہو جائے اور میں اس کے سامنے سرخ رو ہو جاؤں۔ خدا نے امی کی دعا سن لی اور وہ امید سے ہو گئیں۔ جب بھی وہ جائے نماز پر بیٹھتی مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرے ننھے منھے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتی، میری بیٹی دعا مانگ، اللہ تمہیں بھائی دے۔ میں امی کی بات نہیں سمجھتی تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلا کر ان کی دعا میں شریک ضرور ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ہماری سن لی، مجھے بھائی دے دیا، مگر قسمت نے بھائی ملنے کی بہت بڑی قیمت وصول کی۔ بیٹے کو جنم دیتے میری پیاری امی اللہ کے پاس چلی گئیں۔ اب پاپا کا مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح بیٹے کو پالیں۔ وہ ڈیوٹی پر جاتے تو ہمیں رحیم انکل کے گھر چھوڑ جاتے۔ ان کی بیوی بہت اچھی عورت تھیں، وہ ہمارا خیال ایک ماں کی طرح رکھتی تھیں۔ میں بھی ایک بیٹی کی طرح ان کی عزت کرتی۔ سکے باپ نے تو مجھے پیار نہ دیا مگر اس نیک انسان نے مجھ کو باپ جیسی شفقت دی۔ ان دنوں میری عمر 7 سال تھی جب پاپا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے شروع دنوں میں ہمارا کافی خیال رکھا لیکن ان کی دکھاوے کی یہ محبت 4 دن کی تھی۔ ہماری سوتیلی امی کا نام مدیحہ تھا۔ یہ پاپا کے سامنے ہم سے پیار سے پیش آتیں، تبھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیوی ہم کو بہت چاہتی ہیں۔ رفتہ رفتہ ہمیں اس خاتون کی یہ منافقت سمجھ میں آنے لگی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ مدیحہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ پاپا کو تو ہم اولاد تھے، تبھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے حالات نے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں سبھی ماں کا پیار نہیں بھولی تھی۔ اب گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا۔ کبھی پاپا کو میرا خیال آ جاتا تو بیوی سے کہہ دیتے کہ یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، تم میری بچی سے اتنا زیادہ کام نہ لیا کرو۔ وہ جواب دیتی، لڑکی ذات ہے، کام کا سلیقہ ہوگا تو اگلے گھر خوش رہ سکے گی۔ پاپا کو اپنی بیوی کی یہ بات صحیح لگتی، اس لیے وہ خاموش ہو جاتے۔ اسکول سے آنے کے بعد میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سنبھالتی، سوتیلی ماں کی خدمت بھی کرتی۔ اسکول سے آنے کے بعد میں اور بھائی گھر پر اکیلے ہوتے کیونکہ ہم کو اسکول بھیج کر امی جانے کہاں چلی جاتی تھیں۔ گھر کو تالا لگا کر چابی رحیم انکل کے گھر دے دیتیں۔ مجھے کہتی تھیں کہ اسکول سے آؤ تو چابی آنٹی سے لے لینا۔ روز کا تقریباً یہی معمول تھا۔ البتہ پاپا کو اس بات کا علم نہ تھا۔ وہ خوش تھے کہ گھر آباد ہو گیا ہے اور بچوں کو کی ماں امی سارا دن ان کے پاس ہی ہوتی ہے، مگر یہ ہستی جو ہماری محافظ ہونے کا ڈھونگ رچا رہی تھی دراصل غلط راہ پر چل رہی تھی۔ روز بناؤ سنگھار کر کے گھر سے مقررہ وقت پر نکلتی تو محلے والے بھی چیمگوئیاں کرتے، لیکن ہم معصوم بچوں کا خیال کر کے کوئی انہیں کچھ نہ کہتا اور نہ ان کے بارے میں کسی نے پاپا سے کچھ کہا۔ سوتیلی امی نے ہم سے کہہ رکھا تھا کہ اپنے پاپا کو مت بتانا، میں بہن سے ملنے جاتی ہوں اور تمہارے پاپا میرا بہن سے ملنا پسند نہیں کرتے، اگر ان کو علم ہو گیا تو منع کر دیں گے۔ ہم تو خود سوتیلی امی سے ڈرتے تھے، بھلا کیسے ان کی شکایت پاپا سے کر سکتے تھے۔ پاپا صبح کے گئے رات کو لوٹتے۔ وقت گزرتا گیا مگر سوتیلی امی کی روش نہ بدلی۔ ہم نے بھی پاپا کو کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ اب سوتیلی امی نے مجھے کالج میں نہیں پڑھنے دیا اور گھر بٹھا لیا۔ اب بھائی اکیلا اسکول جاتا، میں گھر میں ہوتی۔ گھر میں رہنے سے پتہ چلا کہ امی سے ملنے کوئی آدمی ہمارے گھر آتا ہے۔ سوتیلی امی نے مجھے کہا تھا کہ یہ میرا کزن عمران ہے۔ ایک دن عمران آیا، امی گھر پر نہیں تھیں۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ میں اس کی عجیب نگاہوں سے ڈر گئی اور بہانہ کر کے رحیم انکل کے گھر چلی گئی۔ کسی نے میرے پاپا کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری لڑکی جوان ہے، گھر میں تمہاری بیوی کے رشتہ دار تمہاری غیر موجودگی میں اب نہیں آنے چاہیے۔ پاپا نے مجھ سے پوچھا گھر میں کون آتا ہے؟ میں کیسے چھپاتی؟ میں نے ان کو بتا دیا کہ امی کے کزن عمران آتے ہیں۔ پھر پاپا نے پوچھا کہ کب سے آتے ہیں؟ میں نے بتا دیا جب سے ان کی شادی آپ سے ہوئی ہے۔ پھر پوچھا کیا وہ کبھی کبھار آتا ہے؟ اب میں کیا بتاتی؟ اگر جھوٹ بولتی تو وہ مجھ پر بھی شک کرتے، لہٰذا سچ ہی بتا دیا کہ اکثر آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کھاتے ہیں یا امی ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ پاپا نے غصے سے کہا کہ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ امی نے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے پاپا کو نہیں بتانا۔ پاپا بپھر گئے۔ امی سے پوچھا مدیحہ میری غیر موجودگی میں یہاں کون آتا ہے؟ میرا کزن ہے، وہی آتا ہے، انہوں نے کہا۔ لیکن اس نام کا تو کوئی تمہارا کزن نہیں ہے، پھر یہ کون ہے؟ ذرا اس کا شجر نسب تو بتانا، تمہاری والدہ کے خاندان سے ہے یا والد کے؟ وہ بولیں میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا ہے، تبھی کزن کہہ دیا ہے۔ پاپا نے پہلی بار امی پر ہاتھ اٹھایا، کہا
کہ تم نے مجھ سے اس کے بارے میں کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ خبردار، آئندہ کوئی غیر شخص میرے گھر میں قدم نہ رکھے، ورنہ میں تجھ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور تیرے اس منہ بولے بھائی کو بھی۔ سوتیلی امی نے عمران کو منع کر دیا کہ اب یہاں مت آنا اور خود بھی گھر سے نکلنا بند کر دیا، کیونکہ سوتیلی امی بھی جانتی تھیں کہ ابا پولیس میں ہیں اور وہ بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے تھے۔ اب انہوں نے خود پر جبر کیا اور گھر سے قدم نکالنا ترک کر دیا، لیکن میری وہ اب پکی دشمن بن گئی تھیں۔ وہ مجھ کو اپنی خوشیوں کی راہ کا کانٹا سمجھنے لگیں اور مجھے راستے سے ہٹانے کا ایک ہی عمل تھا کہ میری شادی کر دیں۔ اب وہ دن رات پاپا سے کہنے لگیں کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی فکر کرو۔ وہ کہتے تم ماں ہو، تم ہی کوئی رشتہ ڈھونڈو۔ سوتیلی امی نے بالآخر اپنے بھتیجے قاسم کا رشتہ پاپا کو بتایا۔ میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، شادی کے تقاضے اور اس بندھن کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو بس خوش ہو گئی کہ دلہن بنوں گی، زیور کپڑے پہنوں گی اور اس ظالم ماں سے دور چلی جاؤں گی۔ اگر دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے دور ہو جائے گا اور سوتیلی امی اس کی چالاکیوں کا تنہا نشانہ بنے گا۔ امی نے بہت جلد قاسم سے میری شادی کروا دی۔ وہ عمر میں مجھ سے 8 سال بڑا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں تو اس کی صورت دیکھ کر مر مٹی اور مجھ کو اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے بھی مجھے پسند کیا، مگر اس کے دوست اچھے نہ تھے۔ وہ مجھے بے حد اچھا لگتا تھا، لہٰذا میں نے قسم کھا لی کہ اگر وہ برائی کے راستے پر ہے تو میں ہر قربانی دے کر اسے سیدھے راستے پر لے آؤں گی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میرا جذبہ سچا تھا۔ میری قربانیوں نے میرے شوہر کے دل پر اثر کیا اور وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگا، میرے آرام کا خیال رکھنے لگا۔ اب میں اپنے گھر میں خوش تھی، مگر مجھے اپنا چھوٹا بھائی عثمان بہت یاد آتا تھا۔ میں مکے میں بھی محض اپنے بھائی سے ملنے کی خاطر جاتی تھی۔ میری شادی کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگا تھا اور کافی کمزور ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں ہی اپنے بھائی کا خیال رکھا کرتی تھی۔ سوتیلی ماں نہ تو اسے کھانا وقت پر دیتی، نہ کپڑے۔ وہ میلا کچیلا اور اداس رہنے لگا تھا۔ جب میں جاتی، بھائی مجھ کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتا۔ میں کہتی عثمان صبر کرو، یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ 1-2 بار میں نے سوتیلی امی سے کہا بھی کہ امی عثمان کا خیال رکھا کریں۔ وہ درستی سے کہتی تم اس کی فکر نہ کرو، اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جانوں میرا کام جانے۔ سوتیلی ماں نے جانے کیا سوچ کر ایک شرابی سے میری شادی کی تھی۔ قاسم برے دوستوں میں ضرور پھنسا ہوا تھا، مگر وہ اتنا برا انسان نہ تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے اس کو برے مشاغل سے ہٹا دیا۔ قاسم نے اب ساری توجہ اپنے کاروبار پر مذکور کر دی۔ اب ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں تو کنگال ہو جاتا۔ لگتا ہے اس دنیا میں تم سے بڑھ کر اور کوئی عورت اچھی نہیں ہے۔ میں ان کی یہ باتیں سنتی تو اپنی قسمت پر پھولے نہیں سماتی تھی اور امی حیران ہوتی تھیں کہ اس بے عقل ناسمجھ لڑکی نے تو میرے شیر جیسے خوبصورت بھتیجے کو اپنی محبت کی زنجیروں میں باندھ لیا ہے۔ ایک دن قاسم نے مجھے میکے چھوڑا اور کہا کہ واپسی پر اپنے پاپا کے ساتھ آ جانا، مجھے ضروری کام ہے، شاید دیر ہو جائے گی۔ اس دن شام تک پاپا نہ آئے تو مجھے گھر جانے کی فکر ہوئی۔ میں اپنے شوہر کے کہے کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ جو بات کہہ دیتے اسے پورا کرنا اپنا ایمان جانتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میکے میں رات نہیں گزارنا، شام ہوتے ہی گھر آ جانا۔ اب گھر جانے کی فکر میں مبتلا شام کو میں رحیم انکل کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ مجھے گھر جانا ہے اور پاپا آج دورے پر چلے گئے ہیں، آپ کسی طرح مجھے گھر پہنچا دیجیے۔ رحیم انکل ہمارے لیے والد کی طرح تھے۔ انہوں نے کہا بیٹی فکر نہ کرو، میں کسی طرح تم کو گھر بھجوا دیتا ہوں۔ وہ خود گاڑی نہیں چلا سکتے تھے۔ بیٹے سے کہا فرقان تم عثمان کو ساتھ لے لو اور بہن کو ان کے گھر پہنچا آؤ۔ فرقان اور ہم بچپن میں ساتھ کھیلے تھے اور بہن بھائیوں کی طرح تھے۔ میں نے عثمان کو ساتھ لیا اور یہ دونوں مجھ کو میرے گھر پر اتار کر واپس چلے گئے۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا سوتیلی ماں نے بتنگر بنا دیا۔ ان کو دراصل یہ بات یاد تھی کہ عمران کو اس نے منہ بولا بھائی بتایا تھا تو پاپا نے ان کی بے عزتی کی تھی اور اس رشتے کا نہ صرف یقین نہیں کیا تھا بلکہ امی کو مارا پیٹا بھی تھا۔ اسی وقت امی کے ذہن میں ایک گندے خیال نے جنم لیا۔ انہوں نے اگلے دن قاسم کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیوی محلے کے جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی، کیا تم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون تھا اور اس سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ اس کے علاوہ بھی جانے کیا کیا کہا۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر گھر آئے اور آتے ہی مجھ پر برسنے لگے کہ تم کس کی گاڑی میں آئی تھیں اور وہ تمہارا کیا لگتا تھا جو تم کو چھوڑنے آیا تھا؟ وہ میرا منہ بولا بھائی ہے، میں نے کہا، اور عثمان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ میں اس کے ساتھ اکیلی نہیں آئی تھی۔ بکواس بند کرو،
میری پھپھی کے منہ بھولے بھائی کو تو تمہارے پاپا نے اس کا یار بنا دیا تھا، مار پیٹ کی تھی اور تم کو منہ بولے بھائی کی اجازت دے دی۔ مجھے سب پتہ ہے، شادی سے پہلے تم فرقان کے گھر گھسی رہتی تھیں، خدا جانے تمہارے فرقان کے ساتھ کیسے مراسم ہیں۔ وہ تمام رات قیامت کی طرح گزری۔ میں روتی رہی اور وہ مجھ کو برا بھلا کہتا رہا۔ آخر آدھی رات کو گھر سے نکل گیا، کہا کہ صبح جب میں آؤں تو تم گھر میں نہ ملو، ورنہ میں تیرا خون کر دوں گا، اپنے باپ کے گھر چلی جانا، میں بعد میں آ کر تیرے باپ کے سامنے تیرا فیصلہ کروں گا۔ میں قاسم کا غصہ جانتی تھی، لہٰذا میں نے صبح ہی پاپا کو فون کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے آ کر لے جائیے، اور قاسم بھی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے غلطی کی کہ ان کو فون پر تمام بات نہیں بتائی، سوچا کہ گھر جا کر ہی بتاؤں گی، فون پر سن کر وہ گھبرا نہ جائیں یا غصے میں ہو جائیں، لیکن ان کو ضروری کام تھا۔ انہوں نے اچھا کہہ کر فون رکھ دیا اور رحیم انکل کے پاس گئے، ان سے کہا شیزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو لے آئیے، مجھے آفس کی ضروری میٹنگ میں جانا ہے۔ رحیم انکل بیچارے سیدھے سادے اور نیک فطرت انسان تھے۔ انہوں نے فرقان کو کہا کہ بیٹا تم عثمان کے ساتھ جا کر شیزہ بہن کو لے آؤ۔ یوں فرقان اور عثمان حالات سے بے خبر میرے گھر آ گئے۔ جو ہی وہ اندر آئے، قاسم بھی اسی وقت گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جو مجھ کو فرقان سے بات کرتے دیکھا تو نہ کچھ سوچا اور نہ کچھ سمجھا، فرقان پر پستول تان لیا اور گولی چلا دی۔ عثمان نے جو یہ دیکھا وہ فرقان کو بچانے کو آگے بڑھا، تبھی گولی اس کو لگ گئی۔ یوں میرے پیارے بھائی نے میرے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ بھائی کی موت کا منظر بہت ہی بھیانک تھا۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے گوشے نم کر دیتا ہے۔ قاسم کو پاپا نے گرفتار کروا دیا، کیس چلا، پاپا نے اپنے اکلوتے بیٹے کے قاتل کو تختہ دار پر پہنچا کر دم لیا۔ مدیحہ کو اپنے بھتیجے کی سزا کا بہت دکھ تھا، لیکن یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ بظاہر وہ منہ سے کچھ نہ کہتی تھی، لیکن اس کے اندر تو جہنم دہک رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک پاپا سے ہماری جائیداد نہ لے لے گی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ بہت چال بازی سے اس نے کافی جائیداد اپنے نام کروا لی۔ مجھ کو جائیداد سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جس عورت کا شوہر اور بھائی دونوں سہارے کھو جائیں، بھلا اسے کیا ہوش رہتا ہے، جبکہ پاپا اپنی بیوی کی گرفت میں تھے۔ وقت ابھی پچھلے گھاؤں نہ بھر پایا تھا کہ تقدیر نے ایک اور ستم ڈھایا۔ پاپا ڈاکوؤں سے مقابلے میں مارے گئے اور مدیحہ کی دل کی مراد پوری ہوئی۔ وہ تمام زیور روپیہ پیسہ سمیٹ کر اپنے اسی خیر خواہ کے پاس چلی گئی جس کا نام عمران تھا۔ بعد میں اس نے اسی شخص سے شادی کر لی۔ میں پاپا کے گھر میں آنسو بہانے کو تنہا رہ گئی۔ یہی ایک گھر میرا سچا دوست بنا جو میرا سائبان تھا اور میرے پاپا کے نام تھا۔ وقت نے میرے ساتھ جو مذاق کیا اس کا شکوہ کس سے کرتی؟ آج میرا کوئی نہیں ہے، میرے عشق ہی میرے رفیق رہ گئے ہیں۔ انسان تنہا ہو تو سارے موسم ایک سے ہو جاتے ہیں۔ ایک رحیم انکل کا گھرانہ ہے جو آج بھی مجھ سے وفا نبھا رہے ہیں۔ بیٹی کہا تھا تو بیٹی جانتے ہیں اور دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، وہ بھی میری سگی امی کی اچھائیوں کی وجہ سے۔ لیکن اس واقعے کے بعد وہ بھی دنیا سے ڈرتے ہیں کہ میرے شوہر نے انہی کے بیٹے کو بدگمانی میں قتل کرنا چاہا تھا۔ اگر وہ مجھے بہو بنا لیتے تو لوگ یہی کہتے کہ یہ الزام سچ ہی ہوگا، تبھی تو خون خرابہ ہوا تھا، ایک قتل ہوا اور ایک پھانسی چڑھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔